اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، اس وقت براہ راست ادار آپ کی آواز کے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیتے ہیں ڈنمارک میں، جانے و پہچانے جاتے اس نام سے، لیکن وہ دانشور بھی ہیں۔ یہ ایک فقیر سے انسان ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ اور اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ لیالٹی دکھاتے ہیں اور مخلص ہے، لیکن سب سے پہلے یہ پاکستانی اور محب وطن اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ باقی سیاسی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، چونکہ یہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ خان شفاقت خان صاحب موجود ہیں فضاؤں میں۔ خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں در آپ کی آواز کے اسٹوڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اور دیگر سامعین کو بھی میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب، میں نے چھوٹی سی تمہید باندھ دی ہے اور آپ کے متعلق جو میں نے فرمایا ہے، تو خان صاحب جو موجودہ حالات ہیں، دنیا کے حالات یا ڈنمارک کے حالات، پاکستان کے سیاسی حالات اور جو کچھ سیاست چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو ایز اے دانشور، ایز اے تجزیہ نگار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب، آج کل سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے اور لوگ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ پڑھے لکھے بھی ہوئے ہیں اور اسلام سے بھی واقف ہیں، اور حالات سب کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو بڑے افسوسناک حالات ہیں جو مڈل ایسٹ کے ہیں، جیسے کہ فلسطین وغیرہ کے، اور پھر ساتھ ہمارے پڑوسی بھائی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ بھائی بندی نہیں کر رہے، حالانکہ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہب پر ظلم کرو جب تک وہ اپنی حدود میں رہے۔ تو بڑا افسوس ہے مجھے کہ جو ہمارے پاکستان میں ایک ہمیں بالکل غزہ سمجھ کر انڈیا نے جو حماقت کی ہے، پہلے تو اس نے خود سارا کام کروایا اور اپنے ہی لوگوں کو 26 لوگوں کو قتل کروایا اپنی روا کی ایجنسی کے ذریعے، اور 2-4 ملکوں کے کہنے پر اس نے جو ہے تھپکی دی ان کو، انہوں نے تو اس نے حرکت کی اور پھر خود ہی ہم پر الزام لگا دیا، اور پھر جب الزام لگایا تو پھر ہم نے اپنی دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ، ہماری جتنی بھی موجودہ پولیٹیشن ہے یا کہ ہماری آرمی وغیرہ یا دیگر ہمارے جو احساس ادارے ہیں، سب نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اگر کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو ہمیں آپ لا کر دیں، اگر ہمارے خلاف ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اگر ہمارے لوگ ملوث پائے گئے، یا ہمارا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسیز ملوث پائی گئی تو ہم آپ کو پورے طریقے سے جو ہے ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ پھر اس نے یہ بات نہیں مانی تو پھر بیچ میں انگلینڈ بھی آیا، بیچ میں امریکہ، دیگر جتنے ملک تھے سب نے پیش رفت کی کہ ہم جو ہے ہم انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو بھی نریندر مودی نے بدقسمتی سے نظر انداز کیا۔ تو دیکھیں راجہ صاحب، جب کوئی کسی کے گھر پہ مارنے کے لیے آتا ہے تو یہ دفاعی حق ہر مذہب میں اس انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا دفاع کرے، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ وہ اسلامک کنٹریز ہوں، مسلمانوں کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، اس کا دفاعی حق ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو نریندر مودی پر وار نہیں کیا، نریندر مودی خود ہی پتہ نہیں رات کو خوابیں دیکھتا ہے، کبھی وہ باتیں کرتا ہے، تو آج ہی میں نے 2 دن پہلے تقریباً میں نے خان دیکھا صاحب، تو نریندر مودی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، کیا ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہے جس طرح آپ اس کو اینالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہی بات راجہ جی کر رہا ہوں آپ سے، کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ میری ڈائریکشن جو ہے ڈائریکٹ بھگوان کے ساتھ ہے۔ اب جس بھگوان کو وہ مانتے ہیں اس کی ڈائریکشن اگر ڈائریکٹ ہے اس کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ، تو پھر اس کو کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نریندر مودی ذہنی مریض ہو چکے ہیں، کیوں کہ جب انسانیت کا بے گناہ لوگوں کا جو انسان قتل کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو بے سکون کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، وہ خواہ مسلمان ہو یا خواہ وہ نان مسلم ہو، ناٹ مسلم ہو، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے سکون کر دیتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کو عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سزا، سب سے بڑی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سکون چھین لیا جاتا ہے،
نیند اس کی اڑ جاتی ہے، اس کو کہیں بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا، کھانے کا اس کو مزہ نہیں آتا، سونے کا اس کو مزہ نہیں آتا۔ تو یہ نریندر مودی کی چال تھی۔ تو نریندر مودی کو ہمارے نوجوانوں نے قربان جاؤں ان بچوں پہ اور ان بھائیوں پہ کہ جنہوں نے ایسا سبق سکھایا ہندوستان کو، ایسا سبق سکھایا۔ ہم ہندوستان کی عوام کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم نے آپ کو سبق سکھایا، ہم نے نریندر مودی کو اور اس کے آواریوں کو سبق سکھایا کہ نہیں، ہم اس غلطی میں نہیں رہنا، ہم آپ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور میں آپ کو راجہ صاحب ایک اور بات بتاؤں، جو ہمارے نوجوان کمران تھے انہوں نے تو بالکل ایسے کر دیا تھا کہ ان کی بجائے آرڈر لینے کے ہمارے جو پیچھے افیسر تھے وہ اس کی منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے لیے دلی میں مت جائیے۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے ماں سے کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے واپس نہیں آنا ہے، لیکن میں انڈیا کو تہس نہس کر کے آؤں گا تاکہ تاریخ میں آپ کا سر بلند ہوگا اور پتہ چلے کہ پاکستانی شہین کیسے ہیں۔ تو یہ تو ایسے پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارے افیسر اس کی اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس کی منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں، آپ دلی کو مت ماریں۔ پھر اس نے واپسی پہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا، 15 منٹ کی فضاؤں میں جو ہے انڈیا کے اندر وہ گھومتا رہا، 15 منٹ سے بھی زیادہ گھوما ہے، اور ان کے ساتھ وہ ایسے ان کو جو ہے آتش بازی دکھا رہا تھا جیسے کہ ایک جٹوں کے یہ جو جٹ ہوتے ہیں، یہ فائٹر جٹ ہوتے ہیں یا فائٹر ایروپلین ہوتے ہیں، یہ جو جس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں اپنی فن کا مظاہرہ، اس نے تو جا کر ان کے ساتھ مذاق ایسا کیا کہ ان کو فن دکھایا کہ دیکھو میں خان آپ کے صاحب، ساتھ یہ کھیل تو رہا ہوں۔ پاکستان کے ہیرو بن گئے جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی، جنہیں آپ کہتے ہیں پاگل ہیں، سائیکو ہیں، ذہنی مریض ہے، ان کو جو پارلیمنٹ میں جو لان تان ہو رہی ہے اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ راجہ صاحب، پہلی بار یہ نریندر مودی جو تھا، جو ہر بات پہ آتا تو کہتا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں، اب جو ہے اس کی نقلیں اتار رہے ہیں، میری بہنوں میرے بھائیوں۔ ارے یہ اتنا ننگا ہو چکا ہے نریندر مودی کہ اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی ہے۔ پاکستان نے اس کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ نریندر مودی نہ تو ٹی وی کا سامنا کر سکتا ہے، اب تو جو اپوزیشن پارٹیاں، ان کے چند جو میڈیا کے لوگ، وہ تو کھل کے اس کے منہ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ کے اندر عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ تو اپنی ماتا جس کو کہتے ہیں گائے، اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، اب تو اس پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں راجہ صاحب ہمارے۔ خان صاحب، لوگ تجزیہ کریں، میڈیا تجزیہ کریں، ٹی وی کے پروگراموں میں ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، لیکن انسانی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ راجہ صاحب، کسی انسان کی تذلیل اللہ اور اس کا رسول اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں کسی کو ننگا کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے یا اس کے مرتبے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس انسان کو موت نہیں دیں گے جب تک وہ اسی طرح ذلیل نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے جی۔ تو دیکھیں راجہ صاحب، یہ انسانیت کی تذلیل نہیں کرنا ہے۔ انسانیت کی تذلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہے۔ لیکن جو اس نے نریندر مودی نے جو کیا، ہماری ایسی تذلیل کرنے کی اس نے کوشش کی، اسی طرح تو دیکھیں نا قرآن عظیم کی جو آیت ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بلکہ ہر بندہ اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہے، سمجھ گئے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بیدی الخیر بھی آتا ہے، بیدک الخیر بھی آتا ہے، بیدی الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ کبھی انسان سامنے سے عزت نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے ذلت ہوتی ہے، کبھی انسان کو ایسا کام کر جاتا ہے سامنے ذلت نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ اس کی عزت رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ قادر تو اللہ ہے نا، جس کو چاہے عزت دے۔ انڈیا نے ہم کو رسوا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، ہمارے پیچھے پڑا رہا، چائنا کے پیچھے پڑا رہا، اور چائنا آرام سے اپنا کام کرتا رہا۔ دیکھیں، جب تک کسی ملک کا کرائٹیریا نہیں بنتا نا راجہ صاحب، فنڈامنٹل رائٹس نہیں بنتے نا، تو اس وقت تک کوئی قوم کسی پر انگل نہیں اٹھا سکتی۔ آج خان دیکھیں صاحب نا، دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں، آپ اپنا تجزیہ کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میں اگر آپ کو کہنا شروع کر دوں آپ کو یہ کہ فلاں نے کہا ہے، آپ کو فلاں نے کہا ہے، فلاں ملک نے کہا ہے، فلاں بندے نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنی عقل پر بھی سوچنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی مودی کو فلاں ملک کر رہا ہے، فلاں ملک کر رہا ہے،
کر وہ خود رہا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہی بندہ ہوتا ہے، وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسرے ملکوں پر ڈال دیتے ہیں، تجزیہ نگار بھی دوسرے ملکوں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو خان صاحب آپ براہ راست بول رہے ہیں، لائیو بول رہے ہیں، تو آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اپنی عقل سے بول رہے ہیں، یا کوئی بلوا رہا ہے آپ کو؟ راجہ صاحب میں جو بول رہا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور میرے پاس باخدا اگر کوئی انسان ہو تو میں آپ کو کیا کہوں، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، اور لعنت دنیا میں سب سے بری چیز ہے جو کافر پر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ لعنت صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا رسول کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں نا، تو میں بتاؤں کہ مجھے کوئی نہیں بتا رہا، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب دیکھیں، صاحب میں نے بات کی تھی، اگر میں آپ پر الزام لگا دوں کہ یہ جو کوئی آپ سے بلوا رہا ہے، کوئی ملک آپ سے بلوا رہا ہے، کوئی طاقت آپ سے بلوا رہی ہے، یہی کام تجزیہ نگار کرتے ہیں، جی فلاں ملک نے اس کو کہا تھا، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، تو یہ تجزیوں میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا جو اپنی ہائپ کریٹ کرتا ہے، اس سے جو حقیقت جو ہے وہ حقیقت بھی ہو تو وہ کہتے ہیں شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ راجہ صاحب میں آپ کو مثال دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس دعوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ظلم ہونے شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے سب سے پہلے ستایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر لوگوں کی وجہ سے ستایا گیا۔ مگر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کم و پیش 13 سال اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی یقینیت پر یہ لوگوں کو سکھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا آخری خاتم النبیین ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو 13 سال محنت کے بعد وہی صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے درپے تھے، سازشیں کرنے والے، وہ حضور کے دیوانے بن گئے اور حضور پر جان نشاور کرنے والے بن گئے، یہاں تک کہ اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں پر یقین ایمان بنایا تو پھر اس کے بعد خود بخود احکامات آتے گئے اور خود کرائیٹیریا بنتا خان گیا، صاحب یہ قانون بحث بنتا لمبی گیا۔ ہو جائے گی، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پھر آپ بھی میں کہیں اتنا آپ نے کہنا جانا ہے۔ چاہتا ہوں نا، دیکھیں راجہ صاحب میں مثال اس لیے دی ہے، اس کو سن لیں۔ جب بھی قوانین بنتے ہیں تو پہلے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ آج پاکستانی ہم قوم جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا چاہتے، یا کر نہیں رہے، لیکن یا خان کرنا صاحب نہیں یہی چاہتے۔ سوال میں آپ سے کرنے لگوں، آپ کے جواب میں سے میں نے یہ سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت جب برطانیہ میں آئے تو ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی لوگ مرواتے ہیں لیڈروں کو، تو کہنے لگے میرا لیڈر اتنا پاپولر، اتنے جو پیغمبروں کے ساتھ پاپولرٹی کو کاؤنٹ کر دیا۔ دیکھیں جی میری بات سنیں، یہ اب آپ کو میں 2 لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستانی قوم سے میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی ایجنسیز کے بارے میں برا مت کہیے۔ ہماری ایجنسیز ایم آئی ہو یا ایف بی آئی ہو یا پھر اس کے علاوہ ہماری آئی ایس آئی ہو یا دیگر جتنی بھی ہماری 26 سے 27 یا 29 تک جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، خدا کے لیے وہ پوری دنیا میں ورلڈ قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور ان کا یہ حق ہے، یہ اپنے ملک کے دفاع کا ان کو حق ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ ایز اے مسلم ہے، ایز اے مسلم یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو نقصان دے، کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہے۔ دوسری بات، لیکن خان صاحب وہ ہمارے اپنے ملک کا نقصان بھی کسی کو کرنے نہیں دیتی۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج اللہ نے ہم کو وہ عزت عطا کی ان اپنی آرمی کی وجہ سے۔ یہ حقیقت ہے راجہ صاحب، میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میری فوج، میرا ملک، میری عزت ہے، میری شان ہے، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ میں کسی اور سرزمین سے نہیں آیا ہوں، نہ وہ کسی اور سرزمین سے لائے گئے ہم پر۔ اسی ملک کی مٹی ہیں اور اسی ملک کی بیوائیں انہوں نے کی، اسی ملک میں انہوں نے بچے یتیم کیے، اسی ملک میں انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، اسی ملک میں انہوں نے اپنے لوتھڑے نکلوائے، اسی ملک کے نوجوانوں نے انڈیا کی سرزمین پر اپنے ناخن نکلوائے، اپنے گوشت، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا۔ کشمیر کے عام لوگوں کے ساتھ یاسین کے ساتھ کیا کیا گیا، یاسین کو پاگلوں کی جگہ پہ رکھا گیا، حالانکہ اس کا یہ حق ہے۔ یہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ ہر انسان احتجاج کر سکتا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک مسئلہ کشمیر کا بھی کا نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا یہ طے شدہ ہے کہ کشمیر ایک ریاست ہے،
اور جموں کشمیر کو آپ نے قابض کر کے خان رکھا صاحب ہوا ہے. ہر جماعت میں ہر تنظیم میں غدار بھی ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ میں تو یہی کہوں گا راجہ صاحب، لوگ یہ بجائے، میں سمجھتا ہوں پارٹیاں بدلنے سے انسان کا جو ہے نا وہ چہرہ صاف نہیں ہوتا، آئینہ دیکھنے سے چہرہ صاف نہیں ہو جاتا، چہرے کو صاف کرنا پڑتا ہے راجہ صاحب. انسان اپنے خان آپ صاحب کو میں جب آپ کی صاف طرف کرتا ہے. آتا ہوں، چونکہ آپ پی ٹی آئی کے چیتے ہیں اور بڑے مخلص کارکن ہیں، اپنے پارٹی کے ساتھ لائل ہے. یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، آپ پاکستان کے قانون کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خان صاحب، عمران خان جمہوری آدمی ہیں، قانون وکیل بھی انہوں نے کیا ہے، کیس بھی ان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو جو باقی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص نہیں ہوتے، وہ جو اپنی سیاست کر رہے ہیں قانون پر، جب ان کے پاس وکیل ہے، ان کو کیس عدالت میں چلتا ہے، فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن جو ان کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ راجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بیگانگی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ارے مخلص بننا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے جو قانونی رائٹس ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے پیش کر سکتا ہے، صرف پاکستان کی عدالت نہیں ہے، پوری یورپ میں بیٹھی ہوئی بیلجیم میں عدالت ہے، وہاں آ سکتے ہیں. کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ختم ہو گئی تو آگے نہیں چل سکتے. عمران خان قوم کا ہیرو ہے اور ابھی اس کو ملک کی ضرورت ہے، ملک کو اس کی خان ضرورت صاحب ہے. معاف کیجیے گا، قوم کا ہیرو تھا، اس کے چاہنے والوں نے ہیرو سے زیرو کر دیا ہے. دیکھیں راجہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ عمران خان صاحب کے نظریات، عمران خان صاحب کی خودداری اور عمران خان صاحب کی مخلصانی، خان صاحب میں نے سوال کیا یہ تھا سابقہ صدر پاکستان اور جمہوریہ پاکستان جب خان صاحب کو ملاتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، پاپولرٹی کے ساتھ، تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر انہوں نے الفاظ کہے ہیں تو میں ان کے الفاظ کی پرزور مذمت کروں گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے صحابی، ادنا سا، جس نے صرف رسول اللہ کو دیکھا اور اس نے صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پاؤں کی اڑی ہوئی مٹی کو قیامت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. اس صحابی کی پاؤں کی اڑی ہوئی مٹی، جس نے رسول اللہ پر ایمان لایا اور پھر فوت ہو گیا، صرف اس نے کلمہ پڑھا، اس کی مٹی کو جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کے پاؤں کی مٹی جو اڑتی ہے اس کو کوئی تبع تبعین نہیں پہنچ سکتا، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مائی کا لال اس کی ہستی کو پہنچ ہی نہیں سکتا. کیونکہ تو پھر خان صاحب ہمارے آپ کو جیسے یہ دین کی غلط انہوں نے سمجھ ہے کہا. اس لیے بات کر رہے ہیں. چلے خان صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب دیکھیں، یہ دیکھیں جتنی دیر ہم نے بات کی، جب بھی کسی کا انٹرویو کیا جائے پاکستان کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، جو اس ملک میں رہتے ہیں، آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں، ڈنمارک کے شہری ہیں، معزز شہری ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں بادشاہ بھی اسی اسپتال میں جاتا ہے، اور آپ کا، میرا اور آپ کا سب کے مزدوروں کے بچے بھی اسی اسپتال میں جاتے ہیں، کوئی اس کا خرچے اخراجات نہیں ہوتے. جو سہولت بادشاہ کو ہے وہی عام آدمی کو ہے. یہ تو بات خان صاحب جمہوریت کی طے ہے، لیکن یہاں کی سیاسی پارٹیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اب آنے والے الیکشن نومبر میں اس طرف توجہ نہیں دیتے. انہیں پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا فکر پڑا ہے، ان کے لیڈران کا فکر پڑا ہوا ہے، جو کہ ارب پتی کھرب پتی ہے. جی خان صاحب. راجہ صاحب، میں بڑی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی قوم بھی ہے وہ اپنے ملک کا جب معیار بنانا چاہے نا تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کر بناتی ہے. جیسے صحابہ کو کوئی پوچھتا تھا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہو جا. آج ہم پاکستانی کسی انگریز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جیسا ہو جا، کیونکہ ہم نے راجہ صاحب صرف پیسے تک مفاد رکھا، اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا. حالانکہ اس ملک نے ہمیں اتنے رائٹس دیے جتنے کوئن کے ہسپتال میں، جیسے آپ نے کہا، رائٹس ہیں. دیگر جو ہمارے جن اداروں میں ہم جاتے ہیں ہمیں وہی رائٹس دیتے ہیں. یہ نان مسلم ہونے کے باوجود، ان کے کلر کے ہم خلاف کلر والے، اس کے باوجود ہم ان کے کلچر کو بھی فالو نہیں کر رہے. جیسے کہ ان کا اپنا کلچر ہے، پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم ہیں، یہ اپنے کلچر کو اپنائیں. اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہمیں لائن پہ کھڑے ہیں تو ہمیں اس لائن میں ہمارا نمبر کوئی یہاں کا کوئی بادشاہ نہیں لے سکتا. تو دیکھیں راجہ صاحب، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا. حالانکہ مسلمان کا تو کام ہے جہاں جائے وہ امن پھیلائے، تو امن پھیلتا ہے اس کی کسی اقتدار میں آنے سے. تو ہم لوگوں کو یہ انہوں نے رائٹس دے رکھا ہے کہ آپ بادشاہ بنیں، آپ آئیے یہاں پر، آپ پرائم منسٹر بنیں، آپ وزیر داخلہ بنیں، جیسا کہ انگلینڈ میں بنے بھی ہیں ہمارے پاکستانی. تو راجہ صاحب،
ہمیں اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ گناہ ہے بھائی. جو آپ کو دونوں میں سے بہتر لگے، دونوں گنہگار ہے، تو دونوں میں سے جو کم گنہگار ہے اس کو خان ووٹ صاحب، دے دیں، جس لیکن ملک ووٹ میں تو دیں. آپ کو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے وہاں ووٹ آپ ڈالتے نہیں ہیں، جہاں آپ کو حق ملا نہیں ہے وہاں شور ڈالتے ہیں. راجہ صاحب یہ سیلفش پان ہے، اور سیلفش جو ہوتا ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا. سیدھی بات کہوں، سیلفش پان جو ہوتا ہے نا، سیلفش پان آدمی جو ہوتا ہے نا وہ غدار ہوتا ہے، اور غدار کا ایمان نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، اور منافق کا تو جنازہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں بالکل اصول پر چلنا چاہیے، اس ملک کی قوانین کی خان قدر صاحب، کرنی آپ نے چاہیے. منافق کی بات کی، اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ سارے مخلص لگے ہوئے ہیں یا منافق لگے ہوئے ہیں؟ راجہ صاحب یہ ازل سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ بیٹھتے تو بیچ میں منافق ہوتے تھے. جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تو جیسے وہ دیوانہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اس کا جنازہ مت پڑھاؤ. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں سامعین مسلمان سننے والے ہوں گے ان کو بتا بھی دوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، یہاں تک کہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس نے بہتان بازی کی. جب وہ دنیا سے گیا تو اس کا بیٹا تھا، اس کا بھی نام عبداللہ تھا. اب بیٹا جو ہے رسول اللہ کا دیوانہ تھا، محبت کرنے والا تھا، حضور کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے کو چہرہ زرد ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ابا فوت ہو گیا. تو دو حدیث آتی ہیں بخاری شریف میں، ایک میں آتا ہے کہ اس مردار کو دفنا دیا گیا تھا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا مبارک ان کو دے دیا کہ جاؤ یہ ابو کو پہنا دو. تو پھر بھی بیٹھ گیا. تو حضور نے پوچھا میں سمجھ گیا آپ کیوں بیٹھے ہیں. تو رسول اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ میری شان میں گستاخیاں کرتا ہے، میری مطہرہ بیوی پہ الزام لگا کر مجھے اس نے تڑپایا. 17 دن تک یا کم و بیش کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر حجرے میں چلے جاتے، بات بھی کسی سے نہیں کرتے. اللہ کے لاڈلے رسول کو اس نے ناراض کیا اور اس کو دل دکھایا اللہ کے نبی کا. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، تو حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں جنازے کے لیے بھی. جب حضور گئے تو اس کا منہ کھولا اور منہ کے اندر لب مبارک بھی ڈال دیا. اب اوپر سے بھی رحمت للعالمین کا کرتا، اندر بھی لب چلا جائے رحمت للعالمین کا. تو حضور نے اس کے منہ میں اس لیے لب ڈالا کہ یہ گستاخیاں زبان سے کرتا تھا، تو اس لیے اس کی زبان بھی بچ جائے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے لیے تیاری کی تو کھڑے ہوئے تو سامنے جبرائیل علیہ السلام، پیچھے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتے کو آرام سے پکڑا، آرام سے ہلایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مومنوں کا جنازہ تو پڑھانا سکھایا، منافقوں کا کیسے جنازہ پڑھایا جاتا ہے؟ حالانکہ عمر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے اور آپ کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں. عمر کون ہوتا ہے رسول اللہ کو پوچھنے والا؟ اللہ کے رسول سے بہتر تو نہیں جانتے، کیونکہ رسول اللہ محتاج ہیں وحی کے، اللہ کے، اور رسول اللہ کی سیرت کے محتاج ہیں ہم، قیامت تک آنے والے انسان، عمر ہو یا قیامت تک آخری انسان ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا تو فرمایا کہ عمر جب اللہ خاموش ہے تو آپ بھی خاموش ہو جاؤ. جب حضور نے ہاتھ رفع یدین کے لیے کھڑے کی تکبیر تحریمہ کے لیے، تو سامنے جبرائیل کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے کیجئے، اس کا جنازہ آپ مت پڑھائیے، یہ منافق ہے، اور منافق کا جنازہ آپ کے اوپر حرام ہے، اسی طرح جس طرح مشرک کا جنازہ پڑھانا یا کافر کا جنازہ پڑھانا حرام ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس کی قبر پہ دعا کر لوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی اس کی قبر پر جو تیرے دل میں خیال آ رہے ہیں میں جانتا ہوں، اس کی قبر پر بھی دعا نہیں کرنا. تو منافق کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے جی. حدیث میں آتا ہے اذا حدث کذب، گل کرے بات کرے جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤتمن خان، جب بات کرے تو جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو 3 نشانیاں ہیں نا جی. اب دیکھ لیں جس میں جھوٹی بات ہو اور جس میں خیانت ہو، ہاں جی، جھوٹی بات کرے، خیانت کرے اور وعدہ توڑے، تو اس بندے کا ایمان تو نہیں ہے نا جی. اور جب ایمان نہیں ہے تو منافق ہے، منافق ہے تو منافق کا جنازہ پڑھنا بھی پڑھانا بھی حرام ہے. خان صاحب، بڑی اچھی مثال آپ نے دی، بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا، جنہوں نے نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا. خان صاحب، میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ 18 نومبر 2025 کو اس نومبر میں
کمیون کے الیکشن آنے والے ہیں جس میں سب غیر ملکیوں کے ڈینشوں کے ہمارے سب کے مطالبات یا ہمارے مفادات جو ہیں یہاں پڑے ہوتے ہیں. یہاں کی سیاست میں ہم حصہ نہیں لیتے, کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرتے, کسی جماعت میں نہیں جاتے, ووٹ دینے کا حق ہے وہ استعمال نہیں کرتے. ساری باتیں خان صاحب آپ کی بہت اچھی ہیں, بہت پیاری ہیں, بڑا اچھا آپ میسج دے رہے ہیں, ہر طرح کا آپ سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن ان کو یہ سمجھائیں یہ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے. راجہ صاحب میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے ہم تو اتنے ڈینش کے اور بولنے کے ماہر نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس ڈینش ایجوکیشن ہے, لیکن ہم ان اپنے بھائیوں سے اور ان بچوں سے گزارش کریں گے کہ دیکھو خدا را آپ کو اللہ نے تعلیم دی ہے, آپ اس کلچر کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کے پاس لینگویج ہے, لرننگ ہے, آپ برائے مہربانی اس کمیون کے الیکشن میں حصہ لیں اور ایسا لیں کہ آپ ثابت کریں کہ ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں, اور ثابت کریں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اور ثابت کریں کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پاسداری کریں گے, جو ہمارے اسلامی لا ہیں ان کے مطابق ہم کریں گے. لیکن اس میں ہم بڑھ چڑھ کر جو انسانی حقوق ہے اس کے لیے کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. جو انسانی فلاح کے لیے جو کام ہوتے ہیں اس میں کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اسلام بہت بڑا میسج دیتا ہے امن کا. تو یہ امن کے ادارے میں رہ کر امن کے کام کرنے کے لیے, اس ملک کو مفاد پہنچانے کے لیے یہ ہماری زمین ہے. رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میں نے آپ کے لیے تمام زمین کو مسلح بنا دیا ہے, جہاں چاہو وہاں مسلح بچھا دو. تو یہ زمین بھی ہماری زمین ہے, میرے اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں. باقی جن کا ریلیجن ہے اپنا وہ اللہ جانے کس کے لیے کیا فیصلے ہونے ہیں, کہ کس کے جو ہے بہت متقی ہو مرتے وقت ایمان نہ ہو, اور بہت گناہگار ہو تو مرتے وقت اس کے پاس ایمان ہو. یہ تو خان دولت صاحب اس اللہ کا کے ہاتھ مطلب میں ہے. آپ کا میسج ہے, آپ اس کے حق میں ہیں, آپ کی بات لوگ سنتے ہیں بالکل اور سن بھی رہے بالکل ہیں, اور آپ نے بالکل ووٹ جی. کا حق جس کو ملا ہے اس کی ووٹ ڈالنی چاہیے. خان صاحب جس کو مرضی ووٹ دیں, جس پارٹی میں مرضی ووٹ, جس مرضی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, خدا را ووٹ ڈالنے کی طرف توجہ تو دیں, ووٹ تو ڈالیں, ووٹ ضائع کیوں کرتے ہیں. راجہ صاحب اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے کہ اگر ہم اپنی ووٹ ضائع کریں تو, میں آپ کو بتاؤں تو خیانت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دیکھیں نا, میں ایک آخری بات کہوں گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے, وہ مسلم, دوسرا آیا ہے ساتھ یہودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہ ہوتا ہے ایمان. یہ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ حق کی بات کرو, انصاف کرو. جب ہم انصاف کریں گے تو پھر یہ لوگ متاثر ہوں گے. یہ میرے نبی کی امتی ہیں جی, یہ میرے اللہ کے بندے ہیں, ان سے اللہ 70 گنا ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں مومن سے پیار کرتا ہوں. اگر کوئی مفتیان مجھے سن رہے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مومن سے پیار کرتا ہوں. اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے نبی میں ماں سے 70 گنا بڑھ کر, مرتے دم تک جو انسان ہے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں, ماں سے بڑھ کر. آگے وہ میری خان طرف نہیں صاحب یہ جاتا, تو اس بات کی اپنی آگی اور لمبی ہو بدقسمتی ہے. جائے گی, لیکن میں آپ سے میسج سننا چاہتا ہوں. آپ کیا ہمارے سامعین اور ناظرین کو میسج دیں گے؟ میں نے یہ راجہ جو صاحب پہلے یہ بھی جو کہا, یہ جو سرمایہ داروں کا میڈیا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے نا, جسے میں کہتا ہوں سیٹھوں کا میڈیا ہوتا ہے, اور یہ میڈیا پر گند پھیلاتے ہیں, سوشل میڈیا پر چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں. ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو یہ چند ٹکوں کی خاطر یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ غداری کرتے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں, اور میڈیا کے ساتھ غداری کرتے ہیں. سیٹھ کا کام ہے پیسے کمانا. پاکستان میں خان صاحب آپ اتنی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں, میں نے آپ کو کیا دیا یا آپ نے مجھ سے کیا لیا؟ تو خان صاحب یہ ہوتی ہے انفارمیشن. یہ اپنے ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ لیڈروں کو بھی بدنام کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کا جو حال ہے یہ سوشل میڈیا نے کیا ہوا ہے. راجہ صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہمارے اوپر کتھارسس وار انڈیا نے کی ہے, معاف کرنا لمبی ہو جائے گی بات, لیکن میں بتا دوں, پھر ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی ہوتا ہے تو بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. راجہ صاحب, انڈیا نے ہمارے ساتھ وہ کتھارسس وار کیے, کوئٹہ کی شکل میں کیے, بلوچستان کی شکل میں کیے, اور ہمارے 77,000 کم و پیش کیجویلٹیاں ہوئیں جن کو جو ہے وہ دھماکوں سے اڑایا گیا. تو یہ راہ کی ساری ہمارے اوپر ظلم ہوتے رہے, یہی کرتا رہا. تو اس کا حل یہ نہیں نکلنا, حل آپ تو یہ بھارتی نکلے گا. وزیر اعظم دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں. میں تو اس کو کہتا ہوں بچڑ, اس کو کہتے ہیں دہشت گرد سے بھی اوپر ہے, کیونکہ وہ تو ذبح کاٹنے والا ہے, انسانوں کا گوشت کھانے والا ہے. اب تو دنیا میں بھی اس کی شکل نظر آ رہی ہے کہ جیسے انسانیت کا خون پیتا ہے رات کو.
اور خاص طور خان صاحب آپ مسلمانوں نے کا. بات دیکھیں نا شروع کی تھی کہ وہ دیکھیں نا راجہ فرماتے ہیں کہ صاحب، میرا رابطہ راجہ بھگوان صاحب سے وہ ہے، تو اتنا کیا بھگوان کا رابطہ قاتلوں دیکھیں سے ہوتا ہے؟ راجہ صاحب وہ اینٹی مسلم ہے، وہ اتنا ذلیل اور اتنا کمینہ انسان ہے، اور اتنا یہ بغض سے اور کینے سے اور حسد سے بھرا ہوا انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کہو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اللہ میں پناہ لیتا ہوں حاسدینوں سے، حسد کرنے والوں سے، کرنی والوں سے، یعنی جو بھی ہیں، میں اللہ کا رسول پناہ لے رہا ہے حسد کرنے والوں سے. یہ تو حاسد انسان ہے. دیکھیں نا مسلمان عورت ہے، کرنل ہے ان کی صوفیہ قریشی. اب اس کے بارے میں اس نے کیا بکواس کی، اس کی پارٹی نے کیا بکواس کی، اب اس کے گلے پڑ گئی ہے. آج ہی ہائی کورٹ نے آرڈر تو کر خان دی صاحب ہے. پھر جمہوریت تو ننگی ہو گئی نا. اور اس نے کیا کہا سنیں، اس نے کیا کہا کہ میں نے یہ مشن بہن کو دیا. کن کی بہن کو دیا؟ عیسائی کی بہن کو دیا. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے آتنکوادی؟ یہ ہماری عیسائی کو کہہ رہا ہے خنزیر. یہ اس کو کہہ رہا ہے آتنکوادی. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ تو اس کو بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے صوفیہ قریشی ان کی بہن کے حوالے کام کیا کہ بھائیوں کا بندوبست کریں. اتنا ذلیل انسان ہے کہ اپنی آرمی کے اندر ایک مانا کہ ہمارے خلاف صحیح مسلمان عورتیں، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے تو خلاف لڑی ہے، بارڈر کے پار لڑی ہے، وہ اپنے لیکن اس کے ملک کے لیے باوجود لڑی ہے. اپنے ملک کا اس کا حق بنتا تھا. اور اس کو دنیا کا سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ ایک بہت اچھی خاتون ہے اور بہت اچھا اس نے کام انڈیا کے لیے کیا. اس کے باوجود وہ ذلیل اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو مارنے کے لیے. اب ہائی کورٹ نے اس کے لیے آرڈر نکال دیے کہ 4 گھنٹے کے اندر جو نریندر مودی کا پی او ہے اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور اس کو پھر پیش کیا جائے انڈیا عدالت میں. کل وہ پیش ہو جائے کہ اس نے یہ کیا اس کے بارے میں شب بکے ہیں. تو دیکھیں آج خان ہم صاحب اپنی آپ نے آرمی بڑی پہ اچھی بکواس بات کرتے کی ہیں. ہے. ہم سنیں راجہ صاحب، آج ہم خان اپنی صاحب ٹائم آرمی پہ اجازت باتیں نہیں دے رہا، کرتے ہیں. جلدی جلدی ختم کیجیے گا. راجہ صاحب آج ہم ہماری آرمی کے اوپر ہم جو بکواس کرتے ہیں، ہمیں یہ بکواس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا، اگر آرمی نے عمران خان کو پکڑا ہے تو ابھی تک عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ تعاون ہے. انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم یہی عمران خان ہوگا اور یہی آرمی کے کندھے پہ اس کا ہاتھ ہوگا اور یہی آرمی اس کی دفاع کے لیے ساتھ گھوم رہی ہوگی. یہ میں آپ کو پیشن گوئی دیتا ہوں. یہ آخری نون لیگ کا جو ہے یہ آخری اسی طرح ختم ہو گئی ہے سیاست، کہ جس طرح بھٹو صاحب کے بعد اس کی بیٹی پنکی جو تھی وہ 15-16 سال تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھٹو یہ خان پارٹی صاحب پہ اس ہے پر کہ نہیں. دوبارہ پروگرام کریں گے. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. میں ٹائم بالکل اجازت نہیں دیتا تھا. بات آپ بڑی دلچسپ کر رہے تھے. اگلے پروگرام میں آپ سے ٹائم لیں گے، دوبارہ آپ کو لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام. خان صاحب چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. عیسائی میری روح پائندہ باد. سامان ناظرین، یہ تھے شفاقت خان جو کہ دانشور ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. یہ ان کے خیالات ہیں. کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں، ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کوئی بھی ہمارا لسنر اور ہمارا سامعین ناظرین کوئی بھی ان کے بارے میں جواب دینا چاہتے ہیں، آ کر اپنا ٹائم لیں. آپ کو بھی پورا موقع دیا جائے گا. آپ کی رائے کا بھی احترام کریں گے. جمہوری ملکوں میں جمہوری باتوں میں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.